چھوڑ دیں، یہ چچا ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھو مصطفیٰ کا سچا وفادار کون ہے؟ کون ہے مصطفیٰ کا سچا وفادار؟ آئیے امام احمد رضا کے شہزادے تاج الشریعہ سے سنیے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال جدا کر دو۔ اور یہ طریقہ یہ صرف بریلی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ازواج مطہرات کا طریقہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کون ہے؟ رسول پاک کی زوجہ محترمہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے ام حبیبہ۔ اور تھوڑا سا رشتہ اور پھیلا دوں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یزید کمبخت کی سگی پھوپھی ہیں، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، ہجرت کر کے رسول پاک کے ساتھ مکے سے مدینے آ چکی ہیں، حجرے میں اپنے آرام فرما رہی ہیں۔ ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے سے چل کر مدینے کسی ضرورت کے لیے آئے، مدینہ منورہ جب وہ پہنچے اور اپنا کام کر لیا، دل میں خیال آیا بیٹی موجود ہے، چل کے ملاقات کر لی جائے۔ حضرت ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ اپنے حجرے میں تھی۔ آج کی طرح سے اس زمانے میں شاندار بنگلے اور الگ الگ روم کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ پارکنگ ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حجرے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے تھے، اور ایک طرف سے ازواج مطہرات کے لیے وہ کمرے متعین تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، چھت بھی بہت نیچی، اور سامنے دروازے پر شاندار کوئی دروازہ نہیں لگا ہوتا تھا، کسی پر چادر لٹکا دی جاتی، کسی پہ ٹاٹ لٹکا دیا جاتا، ایسے ہی وہ حجرے تھے اور اس کے یہ پردے تھے، اس کا یہ دروازہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ اپنے کمرے میں جلوہ فرما تھی، دیکھا کہ ابو سفیان چلے آ رہے ہیں، ابو سفیان گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا میرے باپ آ رہے ہیں، جلدی سے بستر کو سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا، گھر میں داخل ہوئے، کہا بیٹھ جائیے۔ باپ بیٹھا تو مگر فوراً ہی ایک سوال کر دیا اور کہا بیٹی پہلے اس کا جواب دو، میں مکے سے چل کر کے آیا، مدینے آیا، تمہارے پاس ملنے کے لیے آیا، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، مگر میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے مجھ کو دیکھتے ہی فوراً بستر کو سمیٹ کر کے الگ رکھ دیا۔ پہلے اس کا جواب دے کہ تو نے بستر کو سمیٹ کر کے الگ کیوں رکھ دیا؟ جبکہ مہمان آنے پر بستر کو بچھا دیا جاتا ہے، تم نے یہ بستر لپیٹا کیوں؟ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے مصطفیٰ کی کنیزوں، فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنانے والیوں، اپنی ماں، ہماری ماں، پوری کائنات کے ماں کا جواب سنو۔ حضرت ام حبیبہ جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، فرماتی ہیں، اور کس سے؟ پڑوسی سے نہیں، چچا سے نہیں، بھتیجے سے نہیں، سہیلی سے نہیں، پردادا سے نہیں، اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، باپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں آپ بے شک میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں؟ بے شک میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے بھی مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں نے بستر سمیٹ کر کے کیوں رکھ دیا؟ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کفر کی گندگی میں ملوث ہو، آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو، اور یہ وہ بستر ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں۔ آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ کر کے الگ رکھ دیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے یہ گستاخ رسول ہے، ارے حضرت میرا چچا ہے کیسے چھوڑ دوں، یہ نبی کا دشمن ہے، ارے حضرت ٹھیک ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے تھوڑا نبھانا پڑتا ہے،
لیے کہ یہ میرا ماموں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے ماموں کا اتنا لحاظ ہے، ماموں کے بیٹے کا اتنا لحاظ ہے، تو یزید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی تو ماموں کا لڑکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، تو حضرت امیر معاویہ کیا ہوئے؟ پوری دنیا کے مومنوں کے ماموں ہوئے۔ اور یزید کیا ہوا؟ ماموں کا بیٹا ہوا۔ مگر 1400 سال ہو گئے، ماموں کے اس بیٹے کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد۔ اگر اس ماموں کے بیٹے کو گستاخ اہل بیت اور دشمن امام حسین کی بنیاد پر آپ 1400 سال سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، تو جو رسول کا گستاخ ہو اس کو بھلا کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے، عشق ایجاد شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا چچا ہے، جو لوگ کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، ذرا آئیے قرآن کی آیت سے اس چچا کا بھی تو حال سن لیجئے جو رسول پاک کا چچا تھا، اور کوا خدمر نہیں تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، عربی تھا، حجازی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، مطلبی تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول پاک کا چچا تھا۔ ابو لہب چچا تھا، ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ پٹیدار رہا ہوگا، مگر ابو لہب چچا تھا، حضور کا چچا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ ان سے اگر پوچھئے کہ فلاں کرکٹر کا کیا نام ہے، فلاں فلم ایکٹر کا کیا نام ہے، تو یہ دھڑ دھڑ بتانے لگیں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے نبی کے پیور دشمنوں کا کیا نام ہے اور نبی کے اصلی دوستوں کا کیا نام ہے، تو یہ پگلے جھانکیں گے۔ کیا نام تھا ابو لہب کا؟ میں امتحان لینے نہیں آیا، معاف کیجئے گا، میں تو آپ کے ذہن کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو نام کے بجائے اسی خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے سے لے کر اب تک سارے علماء میں کئی جہتوں سے ممتاز، تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو کوئی اور نہیں سمجھا جاتا، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک شخصیت اس خانوادے میں جنم لیتی ہے جس نے عرب و عجم میں اسلام کی عظمت کا سکہ جمانے کی بھرپور کوشش کی، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کو دنیا کے کوشے کوشے میں پہنچانے کا کام کیا۔ شریعت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دنیا نے کہا یہ شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اب یہ صرف مولانا نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ ہے، یہ تاج الشریعہ کہے جائیں گے، ان کا لقب تاج الشریعہ ہوگا۔ اب اگر تاج الشریعہ بولا جاتا ہے تو نہ کوئی دوسرا عالم سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی دوسرا پیر سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے تو بریلی کا اختر رضا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا نام کچھ اور ہو لیکن کچھ خوبیاں آ جائیں تو اس کو لقب سے مشہور کر دیا جاتا ہے، اس کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اور ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا اپنی زبان میں کہہ لیجئے لقب ہے۔ اس کا یہ لقب تھا، اس کا یہ خطاب تھا، اس کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔
क्यों इस लक़ब से याद करते थे? आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। लहब का माना होता है शोला, आग का वो शोला जिसमें कि कहीं से धुआं नजर ना आए। आग के उस शोले को लहब कहा जाता है। अरबी जबान में ऐसे शोले को लहब कहा जाता है। और अब का माना होता है वाला। अबू लहब का मतलब हुआ शोले वाला। वो शोले वाला क्यों कहा जाने लगा? उसको अबू लहब क्यों पुकारा जाने लगा? तारीख में ये लिखा हुआ है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, उसका गाल इतना भरा भरा हुआ था, उसके चेहरे पर इतनी रौनक रहती थी, लगता था कि जैसे उसके चेहरे से आग के शोले निकल रहे हो। वो इतना खूबसूरत था, इसीलिए उसे अबू लहब कहा जाता है। नाम उसका अब्दुल उज़्ज़ा था। और आगे कुरान ने जो जिक्र किया है, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसके माल ने उसको बचाया, न उसकी प्रॉपर्टी ने उसको बचाया। इसका मतलब यह है कि वो हुस्न वाला भी था, वो पैसे वाला भी था, वो प्रॉपर्टी वाला भी था, वो इख्तिदार वाला भी था, वो मक्के में असर व रसूख वाला भी था, शान व शौकत वाला भी था। मगर 1400 साल हो गए, न आपको चचा होने का ख्याल है, न आपको उसके हुस्न जमाल का ख्याल है, न उसके माल का ख्याल है, न उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल है। न आप ये सोचते हैं कि ये मक्की है, न आप ये देखते हैं कि ये मदनी है, न आप ये सोचते हैं कि ये हाशमी है, न आप ये देखते हैं ये मुत्तलिबी है, न आप ये देखते हैं कि ये मक्के के सरदारों में गिना जाता है। बल्कि आप यही कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब का हाथ टूट जाए, अबू लहब का हाथ टूट जाए। बताइए, आज कुछ लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो अगर आप गए मस्जिद में और आपने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब, मतलब यही हुआ अबू लहब का हाथ टूट जाए, तो आप बताइए नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब का हाथ तोड़ने जाते हैं? आप नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब की मजम्मत करने जाते हैं? आप नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब को बुरा कहने के लिए जाते हैं? इस आयत करीमा ने हमको ये बता दिया कि जो नबी का गुस्ताख है उसे हर जगह मजम्मत के